رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد حضرات۔ قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے، رسول کے ذریعے ایک پیغام محبت ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے دعوی محبت کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کا دعوی محبت صحیح ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کا دعوی محبت غلط ہے۔ تو قرآن نے ان دونوں کی محبت کے دعوے کو اس طرح سے پرکھنے کا انتظام کر دیا کہ کون دعوی محبت میں سچا ہے، کون دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ تم یہ دیکھ لو کہ رسول اللہ کی اتباع کون کر رہا ہے۔ جو رسول اللہ کی پیروی کرے وہ اللہ سے دعوی محبت میں سچا، اور جو رسول اللہ کی اتباع نہ کرے، ان کی پیروی نہ کرے، وہ دعوی محبت میں جھوٹا۔ عزیزان گرامی، آپ کو ایک بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو زبان سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، کہے کو نہیں مانتا۔ جو محمد رسول اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرو، اسے نہیں مانتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کہ مولانا کو مانتے ہیں، مولانا سے محبت کرتے، میں اس بچے سے کہوں بیٹھے رہو، یہ باہر نکل جائے، جب میں اس سے کہوں بیٹا باہر چلے جاؤ تو یہیں آڑا بیٹھا رہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بڑا بدتمیز بچہ ہے، یہ مولانا کا کاہی نہیں مان رہا ہے۔ تو آئیے رسول کا کہا کون مان رہے ہیں؟ اب میں آپ کی خدمت میں نام کیا لوں؟ یوں ہی میری تقریروں سے لوگ خائف رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بمبئی میں تقریر مجلسیں پڑھتے ہوئے میں 90 یا 89 میں میں آیا ہوں یہاں، سب سے پہلے بمبئی میں 89 میں آیا ہوں، اور ماشاءاللہ سے 89 سے لے کر ابھی تک
اس سال تک 2021 تک میں جو ہوں ماشاءاللہ پڑھ رہا ہوں، اور مولا امام حسین کا صدقہ ہے کہ کثرت مجالس رہتی ہے ماشاءاللہ سے۔ ایسے حالات میں بھی آن لائن مجالس کے 5 اشرے یوں پڑھ رہا ہوں جو فٹکل مجالس ہیں، وہ بہت آپ حضرات میں سے ایسے لوگ بھی جن کے علم میں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر للہ الحمد کہ آج تک نہ کسی تھانے میں کوئی FIR ہے، نہ کہیں کمپلین ہے کہ صاحب ان کی مجلس سے جو ہے وہ ٹینشن ہو گیا، فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی مومنین میری تقریروں سے خائف ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں پڑھتا ہوں کہ جس سے کوئی گرفت ہو، میں وہی پڑھتا ہوں جو تاریخ کے اندر ہے، جسے عام مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اطاعت پیغمبر اسلام جو ہے وہی اللہ سے سچی دعوی محبت ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی آخری زندگی میں جو پیغمبر اسلام کی رحلت سے پہلے کی زندگی ہے، اس میں ایسے افراد جن کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بڑے قریبی تھے اور دوست تھے۔ دیکھیے معیار قرآن کو رکھیے، ہم سے ہر بات پوچھی جاتی ہے، ہم سے مراد محبان اہل بیت سے، قرآن میں کہا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں قرآن میں اللہ کی دعوی محبت، رسول کی دعوی محبت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اور جب وہ دوست رکھ لے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور اس کی صفت بھی بتائی کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں چلے، اور ظاہر ہے کہ یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ابھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے، اگر یہ یوٹیوب پہ جائے گی مجلس تو بہت سے لوگ بعد میں بھی اس مجلس کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول کی وفات کے دن جب قریب آئے تو حضور ختمی مرتبت نے ایک لشکر مرتب کیا حسامہ بن زید کی قیادت میں۔ حسامہ بن زید ان کے لیے کہا جاتا تھے غلاموں میں سے تھے، ان کے فرزند تھے حسامہ، ان کی قیادت میں ایک لشکر کو تشکیل کیا گیا، اور خاص مسلمانوں سے تاکید نبی نے کی کہ تم اس کے لشکر میں چلے جانا ساتھ میں۔ اب یہ ایک مصلحت پروردگار تھی اور مصلحت نبی کریم تھی، لیکن جب وہ لشکر گیا تو بہت سے لوگ نہیں گئے جو سر فہرست نام جن کے آتے ہیں۔ تو نبی کریم جب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھا تو ان سے کہا میں نے تو تمہیں جانے کا حکم دیا تھا، تم گئے نہیں۔ تو انہی نے کہا ہم آپ کی محبت میں نہیں گئے، آپ بیمار ہیں اس لیے نہیں گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نبی اس جملوں سے خوش ہوئے یا نبی اس جملوں سے ناراض ہوئے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ آپ بیمار تھے آپ کی محبت میں، تو نبی نے ہاتھوں کو بلند کر کے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو حسامہ بن زید کے لشکر میں شریک نہیں ہوا۔ اب مجھ سے نام نہ پوچھئے گا کہ وہ کون تھے، اب آپ یہ محنت خود کیجئے کہ وہ پورا واقعہ پڑھیے تو اس میں نام آ جائیں گے کہ کون لوگ تھے کہ جن پہ خیر و غضب کے عالم میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہی نے نبی کریم کی اتباع کہا نہیں مانا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے کہ کہا مانے،
تو تاریخ میں پورا واقعہ موجود ہے. پھر ایک واقعہ اور تاریخ میں ہے کہ نبی نے کہا مجھے کاغذ اور قلم دے دو. تب بھی ایک صاحب اس میں سے کھڑے ہوئے. اب ان کا نام بھی میں نہیں لوں گا, انہیں بھی آپ دیکھ لیجئے اور ڈھونڈ لیجئے تاریخ میں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کاغذ قلم نہ دینا. عزیزان گرامی, یہ تو کھلم کھلا مخالفت ہے کہ میں آپ سے کہوں ایک گلاس پانی مجھے دے دیجئے اور یہاں لوگ یہ کہیں ان کو دینا نہیں ایک گلاس پانی, تو میری مخالفت ہے نا. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, کیا کاغذ و قلم نہ دینا. اچھا کاغذ و قلم مانگ کیوں رہے تھے؟ نبی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایسی تحریر لکھ کے جاتا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی کاغذ اور قلم اس لیے مانگا ہے کہ جو بھی اس پر لکھوں گا وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوگا. لیکن جن کی نیتیں خراب تھی ان کو معلوم تھا کہ وہ ہمارے نقصان کے لیے ہوگا, کیونکہ نبی اس میں لکھیں گے کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک اللہ کی کتاب قرآن, دوسرے میری اطرت یعنی اہل بیت جس میں مولا علی ہے, بی بی زہرا, امام حسن, امام حسین وغیرہ یہ ہیں. اور جس نے انکار کیا نہ تو اسے مطابق قرآن عمل کرنا تھا اور نہ مطابق سیرت اہل بیت عمل کرنا تھا, تو اس نے کہا کاغذ و قلم دینا نہیں ان کو. تو عزیزان گرامی, قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے دعوی محبت وہاں پر ثابت ہوگی کہ جہاں پر تم رسول کا اتباع کرو. تم رسول کی مخالفت کرو اور پھر اللہ سے دعوی محبت کرو تو یہ غلط ہے نا. اتباع رسول ہم آپ کر رہے ہیں, نبی نے جو کہا ہم نے مانا. ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں, ہم نے تو نبی کریم کو بھی نہیں دیکھا مگر نبی کے کہے کو مانا نہیں مانا. سینکڑوں مرتبہ آپ شیطان پہ لعنت کر چکے ہوں گے, آپ نے دیکھا شیطان کو. لاکھوں کروڑوں حاجی حج بیت اللہ کے موقع پر رمی جمرات کر چکا, شیطانوں پہ پتھر مارے, بڑا شیطان, منجلا شیطان, چھوٹا شیطان, 3 شیطان ہیں وہاں جنہیں ہر جانے والا 7 کنکریاں مارتا ہے. لیکن کیا کبھی کسی نے مکے میں جا کر شیطان کو دیکھا؟ دیکھا تو نہیں. انسانوں کا بنایا ہوا ایک پلر ہے, میں بہت توجہ سنیے گا. انسانوں کا بنایا ہوا 3 پلر بنے ہوئے موٹے موٹے. عجب, وہ صحت یاب ہو رہا ہے. دنیا میں ڈائٹنگ کا فیشن چلا ہے کہ چھریرا بدن ہو, دبلے پتلے. وہاں شیطان جو ہے پٹ پٹ کے موٹا ہوتا جا رہا ہے. پہلے وہ ستون پتلا سا تھا, اتنا بڑا, اور اب وہ ستون اتنا چوڑا ہو گیا ہے. یہ تو اس سے زیادہ میرے ہاتھ پھیل نہیں پا رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس کو کس نے بنایا ہے؟ دنیا والوں نے بنایا ہے. مگر اس کے اوپر جوتے لوگ پھینکتے ہیں, حاجی, عام لوگ نہیں جو حج کرنے گیا ہے. اور کنکریاں تو شریعت کا حکم ہے, وہ ماری جاتی ہیں. ارے مسلمانوں, اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ تم اپنے بنائے ہوئے شیطان کو مار رہے ہو, اس سے فائدہ کیا ہے؟ اور وہ بھی رکن حج سمجھ کر اگر پتھر نہیں مارے تو پھر حج ناقص ہو جائے گا. جیسے ارکان نماز ہوتے ہیں, واجبات نماز, کہ یہ 11 چیزیں آپ کو انجام دینا ہے نماز پڑھنے میں. اگر آپ نے نہیں انجام دی جان بوجھ کر تو نماز باطل ہے.
اسی طرح سے شیطانوں کو پتھر مارنا رکن حج ہے. نہیں مارے تو آپ کا حج بیکار، حج بیکار آپ کا. ارے اب بھی آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اپنے ہاتھ سے پلر کی شکل میں شیطان بنا لینا یہ جائز ہے، اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے رحمانوں کی شبیہ بنائی جائے تو حرام ہے. متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ والا، ہر قسم کا مسلمان، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، ہر وہاں پتھر پھینک رہا ہے. تو شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا مگر مانا نہیں مانا. حضرت حاجرہ و شیطان کا واقعہ جو ہے جس کی بنیاد پر وہاں پتھر مارے جاتے ہیں، اسے کس نے دیکھا؟ علم سینہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے علم سینہ. علم سینہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے دادا نے میرے والد سے کچھ بتایا، میرے والد نے مجھے بتایا، میں نے اپنے لڑکے کو بتایا، میرے لڑکے نے اپنے لڑکے کو بتایا، اس نے اپنے لڑکے کو بتایا، اس نے اپنے لڑکے کو بتایا. تو یہ علم سینہ کہلاتا ہے کہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہے مگر خاندان کے بزرگوں سے یہ چیز سنتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا یہ علم سینہ ہے کہ وہاں حاجرہ کو بہکانے شیطان آیا تھا؟ کہ نہیں، یہ علم سینہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم نے یہ بتایا ہے کہ وہاں حاجرہ کو بہکانے شیطان آیا تھا. تو نبی کریم سے پوچھا گیا کہ حاجرہ نے پہچانا کیسے کہ یہ شیطان ہے؟ کب پہچانا؟ ایسے کہ اس نے جب حضرت حاجرہ سے یہ کہا کہ تم گھر سے باہر نکلو اور جا کے ابراہیم کو روکو ورنہ بیٹے کو ذبح کر دیں گے، حاجرہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ نبی کی زوجہ کو گھر سے نکال رہا ہے تو یہ ابلیس ہے. ابلیس، ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. چلیے اسماعیل کی ماں نے اور ابراہیم کی زوجہ نے ازواج رسول کا ایک پیمانہ بتا دیا کہ اگر کوئی نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالنے کا ارادہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے، ابلیس ہے. صلوات بھیجیے گا محمد. وہ شیطان ہے، ابلیس ہے. تو ابلیس کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن لعنت پڑھی جاتی ہے. ہزاروں مرتبہ ہم نے لعنت کی. آئے ہائے. اب ایک جملہ اور سن لیجئے کہ لعنت کا لفظ بعض لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں جبکہ یہ اسلامی لفظ ہے. ابھی میں نے لکھنؤ میں ایک تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو لوگ لعنت کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی سینکڑوں مرتبہ لعنت بھیج چکے ہوتے ہیں. شیطان پر لاحول بھیجنا یہ شیطان پر لعنت ہی تو ہے. شیطان پر لاحول بھیجنا جو ہر مسلمان برابر یہ کام کرتا ہے. مسجد میں نماز پڑھ لیں، کھڑے ہوئے لاحول بھیجا، شیطان پر لعنت. کسی بے پردہ مسلمان عورت کو دیکھا، شیطان پہ لعنت. کسی مسلمان کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا، شیطان پہ لعنت. غلطی ہم کر رہے ہیں، لعنت شیطان کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کھا رہا ہے کہ اسی کی گمراہی کا سبب ہے. تو سمجھ گئے آپ؟ تو شیطان پہ لعنت ہوتی ہے. تو کبھی اس کے اوپر کسی نے مخالفت کی؟ ہمیں جسے دیکھا نہیں تم نے، غلطی خود کر رہے ہو، لعنت اس پہ بھیج رہے ہو، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو شیطان پہ لعنت ہوتی ہے. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی مگر ہم نے محمد رسول اللہ کی اتباع میں مانا. معراج نبی کو ہوئی، کون سا کیمرہ ان کے ساتھ گیا تھا؟ کون سا یوٹیوب چینل اس وقت تھا کہ جو وہاں سے کوریج کر کے بھیج رہا تھا؟ جو نبی نے کہا اس کو ہم نے مانا.
انہوں نے کہا اس آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی، اس آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی، اس آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی، ایسے فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ایسی جگہ پر میں نے نماز جماعت پڑھائی، یہ کیا وہ کیا۔ سب ہم مانتے نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ سے دعوی محبت ہے، اور جب اللہ سے دعوی محبت ہے تو نبی کا کہنا ہمیں ماننا ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھئے اللہ، وہ کہے گا ایک۔ اگر مسلمان ہے تو کیا کہے گا؟ ایک۔ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا جا کے تم نے دیکھا ہو، ملاحظہ کیا کہ وہ اللہ ایک ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم نے کہا اللہ ایک، تو سب نے مانا۔ نبی کتنے ہیں؟ فوراً آدمی جواب دیتا 1,24,000۔ 1,24,000 میں 24 نبیوں کو بھی کسی نے دیکھا؟ ابھی اگر میں کسی مسلمان سے یہ پوچھوں کہ 1,24,000 کہہ رہے ہو، 24 نبیوں کے نام سنا دو، تو اسے 24 نبیوں کے نام سنانے میں دشواری ہو جائے گی۔ مگر سب نے مانا نہیں مانا؟ کسی نبی کو امت محمدیہ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے کسی نے نبی کریم سے پہلے نبیوں کی زیارت نہیں کی۔ دور اول کے مسلمانوں نے صرف نبی کریم کو دیکھا، مگر سب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ نبی، 1,24,000 نبی، 1,24,000۔ جب آپ نے دیکھا نہیں تو آپ مان کیوں رہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ سب مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب مانتے ہیں۔ کیا کسی نے اللہ کو آیتیں پڑھتے سنا کہ اللہ یہ آیت سنا رہا ہوں میں پروردگار عالم، اے محمد عربی تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچا دو؟ کسی مسلمان نے اس انداز سے نزول قرآن کو نہیں سنا۔ نبی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ مسلمان کو، اس دور کے مسلمان کو بھی اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ یہ تو نبی محمد کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو جسے قرآن کہا وہ کلام الہی کا کہلایا، اور جسے نبی نے کہا یہ حدیث ہے اسے نبی کریم کا ارشاد کہلایا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں۔ یہ سب کیوں مانا؟ نبی محمد کے کہنے سے مانا۔ اے بھائی، تو اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ ہم نے حضرت علی کو کیوں مانا؟ جب ہم نے نبی کریم کا اتباع کیا، جو کچھ انہی نے کہا ہم نے بغیر دیکھے مانا، تو علی کو تو کاندھوں پر اٹھا کر ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا اور کہا جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا۔ تو جب بغیر دیکھے ہم مان رہے ہیں تو جسے دکھایا ہو اسے کیوں نہ مانے؟ اور صلوات بھیج دیجیے۔ ہم اسے کیوں نہ مانے؟ ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے نبی کے کہنے سے مانتے ہیں، اتباع پیغمبر اسلام میں مانتے ہیں، کہ ہمیں اللہ سے دعوی محبت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ سے محبت اگر کروانا ہے تو اتباع پیغمبر اسلام کرنا ہے، اور جب اتباع پیغمبر اسلام آپ کو کرنا ہے تو پھر جو کچھ پیغمبر اسلام کرے وہ سب کچھ آپ کیجئے۔
اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، جسے ہاتھوں پر اٹھایا کاندھوں بٹھالا اسے ہم نے اپنے دل میں اتارا، اپنے دل میں بٹھالا، اور جسے نبی نے اپنی بزم سے اٹھایا اسے ہم نے اپنے دل سے نکالا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا آل محمد سے محبت۔ آل محمد سے محبت فریضہ ہے ہمارا، حکم پیغمبر ہے، اطاعت پیغمبر ہے۔ بس عزیزان گرامی، کوئی زیادہ تفصیلی تقریر مجھے نہیں کرنا ہے، اور یہ مجلس بھی میں کافی عرصے سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ خدا میں وسیم بھائی کے والد کو صحت و سلامتی و تندرستی و طول عمر عطا فرمائے، کہ بڑی ہی محبت اور بڑے ہی عقیدت سے اس مجلس کو وہ ہمیشہ کرتے تھے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کے فرزند جو ہیں وہ اس مجلس کو کر رہے ہیں، وہ قلیل ہے، اور مجھے ان کی ناموجودگی آج بھی جو ہے وہ مجھے کھلتی ہے۔ مجھے وہ ہمیشہ اس مجلس میں جہاں بھی انہوں نے کی، ادھر 2 4 5 سال سے مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی کھرا میں واکولا میں مجلس ہوتی تھی یہ، اور ان کا عالم یہ تھا کہ جس زمانے میں یہاں مسجد میں شرح پڑھا کرتا تھا تو پہلی ہی مجلس کے دن، اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے، پہلی ہی مجلس کے دن آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ایسا ہے وہ مجلس یاد ہے 8 محرم کی، اور اس کے بعد بھی پھر وہ نادانی وغیرہ میں جہاں مجلس میں پڑھتا تھا وہاں کے مجھے یاد دہانی کراتے تھے، اور جس دن مجلس ہوتی تھی اس دن 11 بجے سے وہ مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ آج لینے آئے ہیں، مجلس میں جانا ہے۔ تو یہ آدمی کا خلوص ہوتا ہے۔ اللہ انہیں جلد سے جلد باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس کے صدقے میں صحت کاملہ، ساز زندگی کے لیے طول عمر، ساز صحت کے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، باب المراد باب الحوائج کا دن ہے آج مولا عباس کا ذکر ہوتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین جیسے فرزندوں کے باوجود مولا علی فرما رہے بھائی عقیل میری شادی کسی ایسے گھرانے میں کرا دو، ایسے گھرانے میں کرا دو کہ جو بہادر گھرانہ ہو۔ کیوں؟ تاکہ ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ تو بھائی عقیل نے حضرت ام البنین کے ساتھ عقد کرایا، اور یقیناً ام البنین کا گھرانہ ایسا بہادر، ایسا شجاع، تاریخ ان کا لوہا مانے ہوئے۔ اور پھر علی کی تمنا، ماں کی طرف سے بھی شجاعت ملی، اور جب علی نے جس نے کبھی کوئی تمنا نہ کی تھی تو اللہ نے بھی حضرت عباس کو ایسا بنا کے بھیجا کہ جس طرح سے علی کا کوئی ثانی نہیں ہے اسی طرح سے عباس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر مولا علی مشکل کشا تو حضرت عباس باب الحوائج، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کی موجودگی کے باوجود سب سے زیادہ جسے پکارا گیا وہ ہے حضرت عباس۔ مولا حسین کی موجودگی کے باوجود جناب زینب برابر پکارا کرتی ہے عباس،
جب بھی سیدانیاں گھبراتی ہیں اور انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے تو جناب زینب خیموں میں سے کسی کو بھیج کے کہتی ہیں میرے عباس کو بلا لاؤ، اور جب حضرت عباس تشریف لاتے ہیں تو ایک مرتبہ سیدانیوں کا وہ خوف وہ ڈر دور ہو جاتا ہے اور سیدانیاں عباس کے حق میں دعا کرتی ہیں عباس خدا تمہیں سلامت رکھے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عباس کی نظروں میں یزید کا لشکر کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لڑنے کی اجازت حسین اگر دے دے، حبیب اس لشکر کے لیے اکیلا عباس کافی ہے، اکیلا عباس کافی ہے۔ تاریخ کربلا میں آپ دیکھیے روز عاشور سے پہلے تک بھی جب کبھی لشکر یزید آگے بڑھا عباس نے اپنی نظروں کے زور پر لشکر کو روکا۔ آپ متوجہ گریا ہو گئے، نظروں کے زور پر عباس نے لشکر کو روکا۔ پھر لشکر یزیدی کی یہ ہمت نہیں آئے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آ جائے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا اور اس میں لکھا یزید کے لشکر کو خط عبید اللہ ابن زیاد لکھ رہا ہے کہ حسین کے خیموں کی تعداد بتاؤ کتنے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اس نے جواب میں لکھا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ عباس جیسا شیر خیموں کے چاروں طرف ٹہل رہا ہے، اور عباس کی موجودگی میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے خیموں کو گن پائے کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ عزاداروں، حضرت عباس کی ایک آس تھی، حضرت عباس جب تک کہ زندہ رہے اس وقت تک زینب کو یہ یقین تھا کہ میرے بازو پر رسی کوئی نہیں باندھے گا اور میری چادر کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ میرا عباس جیسا بھائی ہے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے حضرت عباس آئے ہیں تو عباس نے زینب کے بازو چومے اور زینب نے عباس کے بازو چومے، کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ جب عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے تو زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ آزادارو، آج 8 محرم کا دن گزر رہا ہے، آج آل محمد کے چاہنے والے حضرت عباس کو پرسہ دے رہے ہیں۔ اے عزاداران امام، عباس ابن علی جب میدان کارزار میں گئے ہیں حسین کی ہمت ٹوٹنے لگی، اور جب عباس نے آواز دی آقا میرا سلام آخر لیجئے تو حسین نے کمر پکڑ لی۔ صبح سے حسین میتیں اٹھا رہے تھے مگر کبھی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ہمت ٹوٹ گئی، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے حسین ابن علی فرماتے عباس ارے تمہاری خبر کوئی چارہ کوئی تبدیل مجھے دکھ نہیں رہی ہے۔ اے عباس، عباسا کہتے حضرت عباس کے قریب گئے اور عباس کا سر جب زانوں پر رکھا، عباس نے خوشبو امامت کو سونگا، فوراً سر کو ہٹا لیا۔ حسین نے کہا عباس کیوں سر ہٹا رہے ہو؟ کہا کہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں۔ ارے آپ کے زانوں پر غلام کا سر کیسے آئے؟ میں کہوں گا یا عباس یہ نہ کہیے، یا عباس اس وقت کیا ہوگا؟ اے عباس جب شمر حسین کے سینے پر سوار ہوگا، اے عباس حسین یاد کریں گے عباس
تمہیں میرا اتنا خیال تھا مگر اے عباس دیکھو سینے پر شمل سوار ہے. لیجئے عزاداروں، بھائی نے بھائی سے گفتگو کی. حسین نے کہا عباس میری خواہش ہے میرے زانوں پر سر رکھو. عباس نے رکھا. اب حسین نے کہا چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے. خدا نہ کرے کسی بھائی کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے اس کا چھوٹا بھائی دم توڑ رہا ہو. حسین تڑپ رہے تھے. عباس کچھ بولو، عباس کچھ کہو. تو عباس نے کہا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اے آقا میری آنکھ میں لہو بڑا ہے. حسین نے خون کو صاف کیا. پترائی ہوئی آنکھوں سے عباس نے دیکھا. حسین فرماتے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس کہتے آقا کیسے بھائی کہہ دوں، اس لیے کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں. حسین نے کہا نہیں عباس کہہ دو. ارے آواز آئی بھیا حسین. لیجیے عباس کا دم نکل گیا. حسین رو رہے ہیں. ہائے عباس، اے عباس تم سو گئے. اے عباس اب وہ آگے سوئیں گی جو جاگتی تھی. اے عباس زینب جاگے گی. ارے ٹوٹی کمر کو پکڑا، عباس کا علم لیا. یا عباس یا عباس. ارے خیمے میں پہنچے، زینب لپٹ گئی. آئے عباس 4 سال کی بھتیجی کہہ رہی ہے ہائے چچا عباس، اے چچا عباس آ جاؤ. اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی. اے چچا آ جاؤ. اے چچا عباس. ہائے عباس، ہائے عباس. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما. پروردگارا حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگارا محبان امام حسین کی حفاظت فرما. جو بیماری دنیا میں چل رہی ہے پروردگار اس سے سبھی کو بالخصوص امام حسین کے عزاداروں کو محفوظ فرما. جناب وسیم صاحب کے والد کو صحت کو سلامتی تندرستی اور طول عمر عنایت فرما. پروردگارات محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.